مانی چرچے کرے فرشتے ذکر نبی سے تیری ہے الفت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں، عزیزوں، عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک وہ شکل ہے جو معروف ہے، مشہور ہے. ایک وہ شکل ہے جو غیر معروف ہے، لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے نیکیوں کی امید بھی اس عبادت سے نہیں رکھتے. نماز پڑھتے ہیں تو نیکیوں کی امید رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیکیوں کی امید رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو نیکی کی امید رکھتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جن پر نیکیوں کی امید نہیں رکھتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے نیکیوں کی بڑی فہرست بیان کرتے تھے. دیکھو یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، تم اس کو نیکی سمجھ کر انجام دو. چنانچہ آپ نے فرمایا ایمان کی بہت ساری علامتیں ہیں، اور ایک علامت جنازے کی اتباع کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. عام طور پر ایک بڑا مجمع یوں سمجھتا ہے جنازے کی اتباع کرنے کا مطلب جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، یہ اس کا ظاہری معنی ہے. یقیناً جنازے کے پیچھے چلنے سے آپ کو ثواب ملے گا. اب سوال پیدا ہوا کیسے چلیں؟ پیچھے چلیں تو کیسے چلیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنازے کو پہلے ہونا چاہیے، مقتدیوں کو پیچھے ہونا چاہیے. جنازہ سامنے سامنے چلے،
اور مقتدی پیچھے پیچھے چلے۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، جنازے کے سامنے کچھ لوگ ہوں، جنازے کے پیچھے کچھ لوگ ہوں۔ کیوں؟ جنازے کے سامنے والے جنازے کو راستہ، کہ جنازہ پیچھے آ رہا ہے راستہ دو، اور جنازے کے پیچھے آنے والے جنازے کی اتباع کرتے ہوئے آئے۔ اس لیے فرمایا کہ جنازہ جب تک قبرستان میں نہ رکھا جائے مت بیٹھا کرو۔ کیوں؟ تم لوگ اتباع الجنائز، جنازے کے تابع دار ہو۔ جیسے تابع اس امام کے، امام صاحب نے رکوع کیا تو آپ نے رکوع کیا، امام صاحب نے سجدہ کیا آپ نے سجدہ کیا۔ اسی طریقے سے جنازے کی اتباع کرنے والے، جنازہ جب نیچے رکھا جائے گا آپ بھی بیٹھیں گے، جنازہ جب اٹھے گا آپ بھی اٹھیں گے، جنازہ چلے گا آپ بھی چلیں گے، جنازہ پھرے گا آپ بھی پھریں گے۔ گویا جنازہ جو شکل میں ہوگا وہ شکل میں آپ ہوں گے۔ جنازہ کھڑا ہو اور آپ بیٹھ جائیں، یہ جنازے کی بے ادبی ہے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جنازے کے ادب یہ ہے کہ جنازہ جب تک نیچے نہ رکھا جائے مت بیٹھا کرو۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے جو ہی جنازے کو لے جا کر آپ قبر میں رکھیں تب تک آپ کھڑے رہیں۔ جنازہ قبر میں رکھنے کے بعد آپ جنازے کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہاں دو جملہ ہیں، ایک ہے جنازہ، ایک ہے جنازہ۔ جنازہ کہتے ہیں میت کو، جنازہ کہتے ہیں صندوق کو۔ جنازہ کے معنی میت، جنازہ کے معنی وہ صندوق جس پر جنازہ رکھ کر لے جایا جاتا ہے۔ اب جو جنازہ ہمارے پاس موجود ہے یہ جنازہ حبشہ کا جنازہ، حبشہ سے پہلے کہیں بھی یہ جنازہ نہیں پایا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے حیات طیبہ میں بہت اس بات کی فکر لگی رہی، میرے بدن کو تو کسی نے نہیں دیکھا، جب میں مر جاؤں گی اور مجھ پر ایک چادر اڑا کے لے جایا جائے گا تو میرا بدن تو جھلکنے لگے گا سب لوگوں کے سامنے۔ اس لیے فاطمہ الزہرا دعا کرتی تھی، اللہ مجھے رات میں موت دے۔ چنانچہ مغرب میں آپ نے خود غسل کیا، نماز پڑھی اور کلمہ پڑھ کر لیٹ گئی۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال کے بعد غسل بھی نہیں دیا گیا، اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ غسل کردہ، غسل کیوں دیتے ہیں؟ غسل پاکی کے لیے دیتے ہیں، اور خود پاکی کا غسل اپنے حیات میں کر چکی تھی حضرت فاطمہ الزہرا۔ کسی کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ غسل دے، وہ پاک کریں، خود پاک ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں یہ آ کر الا ماشاءاللہ بہت کم خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ میں بھی غسل کر کے مر جاتا ہوں، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ بہت کم۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا کو یہ نصیب ہوئی، اور فاطمہ الزہرا نے فرمایا جو ہی میں انتقال ہو سب سے پہلے لے جا کر مجھے دفن کرو، تاخیر نہ کرنا۔ چنانچہ رات میں انتقال ہوئی، راتوں رات حضرت علی اور حضرت حسن حسین نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو حضرت ابو ذر، اطلاع ملی ان کو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں آ سکتا ہوں؟ جو آ سکتے ہیں۔ آئے، جنازے میں شریک ہوئے، نماز جنازے میں شریک ہوئے، اور چار مل کر لے گئے۔ اور تب جا کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب قبر کے ساتھ، اور قبر کا جواب ابو ذر کو عجیب مکالمہ ہے۔ فرمایا اے قبر، کیا تو جانتی ہے کہ تیرے پاس کون آ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ سید النساء اہل الجنہ ہے۔ یہ کون ہے؟ فاطمہ قطعۃ کبدی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا جگر کا گوشہ ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کی رضا پر رسول کی رضا، اس کی ناراضگی رسول کی ناراضگی۔ ایسی ہستی کو لا کر میں ہم لوگ رکھ رہے ہیں، ذرا تو دیکھ سوچ سمجھ کر معاملہ کرنا۔ اللہ نے زبان دی قبر کو، اور قبر نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ابا ذر
لا انظر الى ای حسب ولا نسب ولكن انظر الى عمل صالح. اے ابو ذر ہمارے پاس حسب نسب کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ نیک اعمال کا ہوتا ہے. کسی کی بھی بیٹی ہو، کہاں کی بھی بیٹی ہو، نیک عمل لے کر آئے گی تو نیک معاملہ ہوگا، بد ہوگا تو بد ہوگا. تو یہ جنازے کی اتباع کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے لے جا کر جنازے کی تدفین کر دینا، یہ اتباع الجنائز. بعض نے کیا فرمایا؟ اتباع الجنائز کے معنی جنازے کے تدفین کے بعد اس کی وراثت کو صحیح تقسیم کرنا، کہ جنازے کی وصیت پوری کرنا، جنازے کی نصیحت پوری کرنا، جنازے کی وراثت تقسیم کرنا، اور جنازے سے متعلق جو کچھ بھی قرض ہے اس کی ادائیگی کرنا، یہ سب اتباع الجنائز میں شامل ہے. اتباع الجنائز میں جنازے کا قرض پورا کرنا، یہ بھی اتباع الجنائز میں شامل ہے. بعض نے کیا فرمایا؟ اتباع الجنائز کا معنی یہ ہے کہ جنازہ جس کا چلا گیا، لیکن آپ لوگ جنازے کی تیاری شروع کر دو. جنازے کی اتباع کیا مطلب؟ بے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو. جنازے کی اتباع کرو کیا مطلب؟ مرحوم کی خوبیوں کی اتباع کرو. اذکروا محاسن موتاکم، جنازے کی اتباع کرو. یہ بندہ جو انتقال ہو گیا، یہ کتنی اچھی نیکیاں، اچھے کام کر کے مرا، اس کے بارے میں دیکھو کہ اس کا علم کیا تھا، تقوی کیا، طہارت کیا، اچھائیاں کیا، خوبیاں کیا، نیکیاں کیا، اس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم لے سکتے ہیں، کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جنازے کے سلسلے میں سوچ کر اس کے نقش قدم پر چلو. جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، من کان مستن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے مرحومین کے نقش قدم پر چلے. تو نقش قدم کس کے؟ مرحومین کے. اور یہ مرحوم ہے اتباع الجنائز، مر گیا، اس کے نقش قدم پر چلو. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر تم منزل تک پہنچو گے. اس لیے کہ مردہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ و اعمال نہیں بدلتے. زندہ وہ آج کچھ کہے گا، کل کچھ کہے گا، کل کچھ کہے گا، پرسوں کچھ کہے گا. فَإِنَّ الْحَيْ لَا تُؤْمَنُ عَنْهُ الْفِتْنَةِ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندے سے کوئی بھی زندہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. کبھی بھی کچھ بھی فتنے کا حملہ ہو سکتا ہے. ارے بھائی گزشتہ سال تو حضرت کا یہ بیان تھا، ارے اس سال بدل گیا، گزشتہ یہ رائے تھی، اس سال رائے بدل گئی. تو یہ بدلتا رہے گا. زندہ، مردہ نہیں بدلے گا. مردے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے اس کی اتباع الجنائز کہا گیا. بعض نے کیا فرمایا؟ بعض نے کہا اتباع الجنائز کا معنی یہ ہے کہ جنازے سے پہلے جنازے کی تیاری کرو. جنازے سے پہلے جنازے کی تیاری کرو. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. یہ حکم دیا گیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا. جنازہ، جیسے کہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت کس کا جنازہ؟ کہا تیرا جنازہ، تجھے برا لگے تو میرا جنازہ. فرمایا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس وقت کس کا جنازہ، کس کا جنازہ، کس کا جنازہ پوچھنے کا نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ اپنے خود کے جنازے کی فکر شروع کرو. کس کا جنازہ مت پوچھو، اپنے جنازے کی فکر کرو. یہ اتباع الجنائز. جنازہ آئے گا، جنازے آئے اور گئے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر ينفد والنعیم یزول فاذا حملت للقبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. اے میرے دوست، ان رنگ رنگیلیوں سے دھوکہ نہ کھا. عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں زائل ہو جائیں گی. جب بھی کوئی جنازہ اٹھا کر قبر پر سے چلے، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، جان لے کہ تجھے بھی ایک دن اسی طرح لے جایا جائے گا. تو جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کی فکر کرنا، جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کے بارے میں سوچنا، جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کی تیاری کرنا. اس کے لیے جنازہ کیوں ہے؟ جنازہ اس لیے ہے تاکہ اپنے جنازے میں
جنازے میں سونے سے پہلے ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں اتنی نیکی کر کے مرو کہ تم کسی کے نیکی کے محتاج نہ رہو۔ اتنی نیکی کر کے مرو تم کسی کے نیکی کے محتاج نہ رہو۔ کیوں؟ تم کل کے دن کے لیے بینک بیلنس ابھی سے جمع کر سکتے ہو، ابھی سے نیک کام کرو۔ عمل صالح، 3 چیز جس کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہیں گی، وہ یہ کون ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو اس کے حق میں دعائیں کرتا رہے گا۔ ولد صالح، علماء فرماتے ولد صالح اس سے مراد کیا؟ عمومی نیک؟ فرمایا نہیں۔ معراج کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جس وقت انبیاء نے فرمایا تو ان کے زبان سے نکلنے والا جملہ کیا تھا؟ مرحبا بالنبی الصالح وولد الصالح، مرحبا بالنبی الصالح وولد الصالح، ولد الصالح فرمایا۔ علماء کہتے ہیں یہ ولد الصالح اس بات کی طرف دلالت ہے کہ صالح سے مراد ایسا لڑکا جو شریعت کا پابند ہو، جو علم دین رکھتا ہو، جو قرآن و حدیث جانتا ہو، جو علم نافع اور علم زار سے اپنے علم نافع اپنا کر علم زار سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اسے کہتے ہیں ولد صالح۔ ولد صالح ہم لوگ کہیں بڑا نیک بچہ، بھائی کئی اعتبار سے نیک بچہ، روزانہ اللہ کو ناشتہ دینے کے اعتبار سے نیک بچہ۔ بعض لوگوں کو بڑا اچھا بچہ، تنڈی بیڑی والے کو تنڈی بیڑی لا کو دیے تو اچھا بچہ، ہاں، شربت والے کو شربت لا کو دیے تو اچھا بچہ، گنجڑاں کو اس کے مہیا کر دیے تو انہیں اچھا بچہ۔ لوگ کہتے نہیں کہتے بڑا اچھا بچہ، کیوں؟ اس کے فیلڈ کی چیز اسے مل گئی تو انہیں اچھا بچہ نہیں۔ ارے انہیں برابر نہیں بھی کہ وہ انہیں میرا کیا بھی کام کا لائق نہیں۔ ایسے اچھے بچے شریعت نہیں چاہتی کہ تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کون اچھا کون برا، شریعت جس کو کہتی یہ اچھا بچہ وہ اچھا بچہ، ولد صالح۔ تم جس کو کہتے وہ نہیں۔ ہاں، وہ کون ہوتا ہے؟ علماء فرمانے لگے وہ شخص ہے جس کو قرآن نے ولد صالح، جیسے کہ کہا اے خضر کیوں آپ نے یہ دیوار کو کھڑا کر دیا؟ ارے بھائی بغیر مزدوری کے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تعبیر بعد میں بتائی کہ ان کے والدین صالح تھے، ان کے والدین صالح تھے، یعنی نیک ہونے کا اثر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کے خاندان میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے نیک بننا اور نیک بنا کر مرنا، خالی بننا کافی نہیں ہے، نیک بنا کر مرنا یہ ہے پہلی ذمہ داری جنازے کی اتباع کی۔ جنازے کی اتباع کرو یعنی تم چلے جاؤ، تمہارے تابع ہو کر نیکیاں آتی رہے۔ دوسری کیا؟ جو کچھ تم جانتے ہو نیکیاں وہ سب کچھ سکھا کر مرو، تاکہ تمہارے شاگرد تمہارے مرنے کے بعد اس پر عمل کرتے رہیں، تمہارے سکھائے ہوئے ترتیب پر ترغیب پر وہ عامل بن کر جئیں اور عامل بن کر مریں، اور ان کو تم عالم بھی بناؤ، داعی بھی بنا کر چھوڑ کر جاؤ، تاکہ وہ خود بھی عمل کریں اور سب کو اس عمل کی دعوت بھی دے کر مریں۔ تو یہ ہے علم ينتفع بہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، مالی اعتبار سے صدقہ جاریہ، جیسے آپ نے ہمیشہ نیکی پانے کے لیے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، دارالقرآن بنا دیا، کتابیں وقف کر دیے، جو کچھ آپ کی کتابوں سے لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، وہ سب کا ثواب آپ کو قبر میں چلے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ سب صدقے جاریہ ہیں۔ اس لیے ہم تمام ساتھیوں سے ہمیشہ کہا کرتے ہیں ارے بھی تم لوگ مدارس کو اپنے صدقے جاریہ والی خدمت کرتے رہو۔ کیسے کریں؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کتابیں دلوا دیے، بخاری شریف، مشکات شریف دلوا دیے، اب وہ بیچارے مشکات طالب علم پڑھ رہا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال، اب پڑھتے اس کی وہ بیچارہ عالم بنا
اور اس کے بعد عالم بنتے گئے. جو پڑھنے کے بعد جا کر عمل کریں گے اور کرائیں گے، سب کا ثواب اس کتاب کے دلانے والے کو آٹومیٹک ملتا رہے گا. اسی لیے یہاں اتباع الجنائز کا حکم دیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک ایمان والے کا ایمان والے پر حق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جو شخص جنازے کی اتباع کیا ایماناً و احتساباً، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ. فرمایا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، وہ جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ جنازے کی نماز ادا کی اور اس کے دفن سے بھی فارغ ہوا. فرمایا وہ جب لوٹے گا تو اللہ رب العزت 2 قیرات اس کو ثواب دیں گے. ایک قیرات 40 درہم کا ہوا کرتا ہے، 40 اشرفیوں کا. 2 قیرات ثواب دیں گے. اور ہر قیرات کتنے؟ یہ تو چاہے اشرفیاں، یہ تو ہمارا حساب، لیکن اللہ جب کہتا ہے کوئی قیرات تو اس کا وہ کتنا بڑا قیرات ہے. فرمایا کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی مال صدقہ کرے تو کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دگنا ثواب، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب اللہ اس بندے کو دیتے ہیں جو جنازے کی اتباع کرتا ہے، جنازے کے پیچھے جاتا ہے، اس کی تدفین تک ساتھ رہتا ہے. فرمایا من صلی علیہا ثم رجع، جو جنازے کی نماز پڑھے اور واپس لوٹ جائے تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملا. اللہ تعالی ہمیں سریے کو نیک عمل کا حریص بنائے، اور اللہ تعالی بد اعمالیوں سے، بد فعلیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور آپ حضرات سے ہمیشہ میں گزارش کرتے رہتا ہوں بھائی سوال جواب، لیکن سوال جواب تو آپ حضرات کرے جیسا تو نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہم 20 سال سے لوگوں کو بولتے ہیں سوال جواب کرو، تو بیچارے اللہ ماشاءاللہ کوئی کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے. اور اسی حال میں بھئی بہت ساری باتیں ہم جانے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں.